آج کا عالم کہتا حضور کہ رب کو دعا کر دے، انہیں پتا سردار تو سامنے کھڑے تھے، جس ہستی نے لے کر جانا ہے وہ تو سامنے کھڑی، کہنا سرکار لکھ دیو، سرکار لکھ دیو میں جنت لے کے جا۔ اس کا ایمان اتنا تگڑا تھا، پھر پہلا شہید وہی تھا۔ تو یہ محبتوں کے قافلے اور ہیں۔ ہمیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سنیا نہیں، آج میں صرف اپنے کی گل کر رہا ہوں، میں نے گستاخوں کی بات نہیں کرنی، دونوں طرف کی۔ میں آج غلاموں کی بات کر رہا ہوں نا، غلاموں کی تو بات، جب محفل غلاموں کی ہو تو ذکر بھی غلاموں کا ہی ہونا چاہیے۔ دیکھو ہمارا یقین ہوتا ہے کہ جب ہم محفل میں ذکر کرتے ہیں، میرے حضرت تشریف لاتے ہیں، ہم اسی ایمان کے ساتھ آتے ہیں۔ میں ایک درویش کی مثال دیتے چلوں، میرے حضرت قبلہ پیر خادم بادشاہ، آپ ایک پورا شریف میں ہمارے پاس نہیں، پھپھو جی کے پاس ایک بچی کام کرتی ہے، ابھی بھی زندہ آتما تھی ان کی، تو کچھ ایسے ہی کچھ ایسا جیسے ہم اکثر روٹین بنا لئیے، ماشاء اللہ صاحب ساڑھی روٹین بن گئی پورا شریف کی، جیسا جانے میں دیر ہوگی حساب کرتا میرے حضور بادشاہ جی کو، تو اس بچی نے خواب دیکھا کہ پورا شریف وہ سو رہا ہے، سارے اللہ کے ولی اکٹھے ہیں، میرے بابا جی کی ساری اولاد اکٹھی ہے، وہ شریف ہوتا ہے، اس شریف کے بعد بابا جی کہنے چلو ان کی شبیر چلیے، آپ کشمیر کا پورا شریف سے داتا بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، فرماتے ہیں چلو کشمیر چلتے ہیں، بچی خواب دیکھ لیے، صاحب قبلہ پیر خادم بادشاہ سے بیٹھ کر دیں، قبلہ پیر بادشاہ صاحب پوچھتے ہیں خادم حسین تم نہیں جانا؟ آپ فرماتے ہیں حضور آج 53 دن تقریباً 53 ڈیز ہو گئے میرا پتر کو ملن نہیں آیا۔ حسین کے ایک خادم کے خادم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، ایک حسین کے خادم کی شان یہ ہے کہ جب ہم وہاں جائیں تو ان کو پتا ہے کہ کون آیا ہے، جب بیٹا ملن نہ جائے تو انہوں نے پتا ہے کہ نہیں آیا، تو سنو حسین کے خادموں، جب تم ذکر حسین کرو گے تو اس درجے کی انتہا کو تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا یہاں۔ ایک خادم کا ذکر کرو، خادم کو معلوم ہو کہ کون آیا کون نہیں آیا، تو جن گھروں میں میرے حسین کو یاد کیا جائے گا تو اٹھا خیال ہے وہ کرم جنسی نہیں ہو جاؤ گے۔ عقیدہ ٹھیک رکھیا جائے، عقیدے ٹھیک ہو شریعت پر عمل کرتے ہو، عقیدے ٹھیک ہو شریعت پر عمل پیرا ہو، میرا یقین ہے کہ جن جن گھروں میں میرے حسین کو یاد کیا جاتا ہے وہاں اللہ کے نام کو کے فرشتے آتے ہیں۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ جو میرے آقا کے غلام ہیں، سرور کائنات سرکار دو عالم کے جو غلام ہیں، یہ غلامہ کی ٹیم ایک حسابہ نہیں ہے۔ اکثر کہنا جی بڑا حساب ہوگا وہ بیچنے ہوگا، میں کہ یار گلے پہ ہمیں تو اپنے عملوں پر ناز پہلے ہی نہیں، حضرت پیپر کے لیے وہ طالب علم وہ تیاری کرتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں نے کوئی امتحان میں نمبر لے لینے ہیں، اسی سے پہلے ہی پڑھ لیا، کسی پیپر والے نہیں اسی نام بتا رہے ہیں، یا رسول اللہ اپنی نام بچے کرم، اسی توڑے کرم والے ہیں، ہم آپ کے وہ غلام ہیں جنہوں نے آپ کا نام بھی انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس نام کو بھی بلند کرنا ہے، اور آپ کی آل رسول کا یہ چراغ سینوں میں روشن کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ میرے امام ربانی امام بزرگ ثانی آپ فرماتے تھے میں دنیا سے اس حال میں جا رہا ہوں کہ میرے آقا کی آل پاک کی محبت میرے سینے میں جوش مار رہی ہے، تو یہ چورا شریف کے غلام بھی جب دنیا سے جائیں گے آل رسول کی محبتیں سینے میں جوش مار رہی ہوں گے۔ ہم اس عقیدے پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، کیا کہا کہ یہاں جس ہستی کو یاد کر رہے ہیں وہ ہستی یہاں موجود ہوگی۔ دنیا کا عقیدہ گستاخ والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو جڑے ساڑھے گھس بیٹھے ہیں سانو گستاخ بنانے کے چکر ہیں انہوں کو بچ جاؤ، ان سے بچے، یہ کام آپ کو اور ہم سب کا۔
ان کا یہ قصور نہیں. اگر ان کو معلوم نہیں کہ آج 10ویں محرم ہے، آج 8ویں محرم ہے، آج یکم محرم ہے، آج 5 ہے، آج یہ پری میں بیٹھے ہیں، آج یہ ناران میں بیٹھے ہیں، آج یہ کہیں اور بیٹھے ہیں، آج یہ کرائے ٹی وی گانے چل رہے ہیں، انہاں دا قصور نہیں، وہ تہاڈا میرا ساڈا ہے. ہم نے ربیع الاول شریف کے حوالے سے تو جہاد کیا، اس امت کو جگایا، جو انشاءاللہ آگے بھی جگاتے رہیں. پر میرا یقین ہے کہ کافی حد تک اس حوالے سے امت جاگ گئی، کافی. اب اس جہاد کی رہی ہو، اب جگاؤ، سنیوں کو جگاؤ. سنیوں اپنی میراث مت چھوڑو، اپنی میراث مت گستاخوں کے حوالے کرو. ایک بخشش آگ کو اتھوئی سور ہے، یہاں سے ہی تمہاری آگ پر سورنی ہے. میں تفصیلی واقعات بیان کرنے نہیں آیا، وہ میرا جگہ بیان کرنے کا ماشاء اللہ یہ بہت اچھا بیان فرماتے ہیں. اللہ پاک مجھے بات سے محفوظ فرمائے. میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ سنیوں اپنے عقیدے ٹھیک کر رہے ہیں. ہم اپنے دیکھیں نا، میں زیادہ بات تو نہیں کرتا، مگر کربلا کے ایک طرف غلاموں کی ٹیم تھی، گھر والے تھے 70 کتنے بھی لوگ، ایک غلاموں کی ٹیم، گھر والوں کی ٹیم، اپنے ایک طرف فوج دفعہ پہنچ ہزاروں. وہ کون لوگ تھے؟ وہ جو اس طرف کھڑے تھے وہ کون تھے؟ سوال تو ہے، وہ کون تھے جنہوں نے جشن منائے بعد؟ میرے آقا کی مسجد نبوی کے ساتھ جو ہوا تو کون لوگ تھے؟ اپنے سینوں میں سوال تو کرو، جو میں سوال تھوڑے جا رہا ہوں آپ، وہ کون تھے؟ مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، شہر مدینہ کو لوٹ مار کیا گیا، حرم مدینے کو میرے آقا نے حرم قرار دیا، اس حرم کی بے حرمتی کی گئی. دمشق میں جشن منائے گئے، قیدی بنا کے قافلے کی صورت لے جایا گیا. وہ کون لوگ تھے؟ آج بھی ان کے قصیدے بیان کرو گے؟ نہیں ہوتے مجھ سے نہیں ہوتے. یہ عالم بیٹھے ہیں یہاں پر سارے. میرے بی بی زینب، سیدہ زینب آپ کو جب دمشق کے بازار میں سے گزر رہے تھے تو وہ دین بنا رہے تھے. دین اس کے ہماری لوگوں کو معلوم نہیں تھا. یہی کیا گیا تھی باغیاں کا قافلہ دینا شکست ہو گئی، ان کو غلام بنا لیا گیا، لوڈیاں بنا لی گئی. نہ میرے الفاظ صاحب نہیں دیتے. بارہ ایک گھر کی چھت سے ایک عورت نے دیکھا کہ قیدیوں کا قافلہ جا رہا ہے. انہیں چلے جا کے پوچھا کوئی چاہیے تھا نہیں. آپ نے فرمایا کسی نے پانی مانگا، کسی نے کوئی چیز مانگی. اس بی بی نے نا پانی بھی لیا کے وہ کارج سی اس پہ توفیق چادرہ لیا دیا، پانی لیا دیتا، پیش کر دیا. اور پیش کرنے کے بعد سیدہ زینب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون؟ سارا شہر ایک پاسے کلی ایک پاسے تو کون ہے؟ تو بی بی کہتی میں تو جانتی تو نہیں. میں آج سے کچھ عرصہ پہلے خاتون جنت کی خادمہ تھے. کیا تھی؟ خادمہ کے طور پر رہی مدینہ میں. جب میں چھوٹی سی تھی تو پھر میں آ گئی تو مجھے آپ نے ایک نصیحت فرمائی تھی. آپ یہ اصل میں یہ بات ہے ہی نہیں. میرے آقا کی آل کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ کیا ہوگا. پہلے اور میرے سرور کائنات کو مدین پہ کھڑے ہو کے مدین کے مقام پر جو آقا نے فرمایا، آقا کو معلوم تھا کہ کیا ہوگا. نگاہ میرے سرور کائنات کی کربلاؤں کی، کیونکہ یہ مسجد آل رسول کے نام کی ہے. یہ سرکار کی
آل رسول کی نشانیوں میں سے میرے حضرت قبلہ ارشاد بادشاہ کا فیض ہے، ارشاد حسین کا فیض ہے، تو ذکر بھی حسین کا ہی ہوگا۔ تو آپ نے کبھی بنو، آپ نے جب میں آپ کی خدمت سے کوئی نصیحت کی تھی کہ کبھی قیدیاں کا کوئی قافلہ ہوئے نا تو اس کی خدمت کر رہی۔ اب آپ مجھے بتائیں کون کہے گا اس گھرانے کے علم کے بارے میں کہ ان کو علم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا؟ فرمایا کبھی قیدیاں کا قافلہ آئے تو ان کی مدد کر دیں۔ پھر بی بی صاحبہ نے کہا، بی بی صاحبہ نے کہا تو ساڑی خدمت کی ہے تو اسی تیرے واسطے کی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ اولاد تھی، وہ امام حسن حسین تھے، ایک چھوٹی سی بیٹی تھی سیدہ، ان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ایک نظر سے یہ حسین۔ جن لوگوں نے آل رسول کو یہ اس شدت کے ساتھ ظلم کیا، وہ لوگ کون تھے؟ اور ان کے پیروکار اگر تمہیں آج بھی بھٹکائے تو مت بھٹکا۔ پیغام یہ ہے